اگر اس طرح معاملات چل رہے ہیں تو بڑی میرے لیے تو حیران کن بات ہے، کیونکہ میں مانتا تھا کہ یہ لوگ نااہلی ان کے اندر موجود ہے، میں یہ بات مانتا تھا کہ ان سے امور حکومت جو ہے وہ نہیں صحیح طرح چلتے، لیکن اس حد تک بات جا چکی ہے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات، اور میرا دماغ نہیں مانتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم اتنا نااہل کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تک چلا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے اب ایک نیا معاہدہ تو ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک ایشو آیا تھا وہ یہ تھا کہ فیصل واڈا صاحب نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی یہ جو تحریک لبیک سے 16 نومبر 2020 کو جو پہلا معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے گا، وہ اس کے بارے میں وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا۔ اب میں نے اس کے بعد آپ کو چند چیزیں دکھائیں جس میں ڈان کی ایک رپورٹ تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ رابطے کے اندر تھے۔ ڈان نے اسے رپورٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ اس سلسلے میں نور الحق قادری صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ میرے خیال میں پہلے آپ دیکھیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ صاحب، اس سے قبل جو ان کے ساتھ معاہدے ہوتے رہے جس کا آپ بھی حصہ تھے، تو کیا وزیر اعظم اس سے لاعلم تھے اس وقت؟ وزیر اعظم کے علم کے بغیر میری کیا مجال ہے کہ کوئی بات کروں؟ تو پھر بہت سے ایسے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے معاہدے کیے گئے ہیں اس میں وزیر اعظم کو لاعلم رکھا گیا ہے۔ غلط بیان ہی کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اچھا، صرف یہ نہیں، یہ ایک گواہی تھی اور اس کے بعد ایک اور گواہی جو تھی وہ شیخ رشید احمد صاحب کی بھی تھی کہ شیخ رشید احمد صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا، اب ذرا وہ دیکھیے گا۔ میں نے جو معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ دستخط کیے ہیں، میں آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ کے اور ان کے ملٹری سیکرٹری نے پڑھا اور پھر میں نے ان سے اجازت لے کر یہ دستخط کیے ہیں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ دو لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب انہوں نے کہا جی میں نے فیصل واڈا صاحب کو فون کیا ہے اور میں نے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتا تھا، یعنی تین لوگوں نے بات کہی کہ جی ان کو پتا تھا، اور ڈان کے اندر بھی رپورٹ ہوا کہ جی نور الحق قادری صاحب وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں تھے۔ لیکن آج ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، اور نیا ٹوسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب آج میرے پروگرام کے اندر موجود تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، آج ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں کہ حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اور اس کے بعد ان سے معاہدہ کرنا پڑا، اس میں فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ جی وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے آج پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ جی فیصل واڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ جی فیصل واڈا صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اس معاہدے کے بارے میں واقعی نہیں پتا تھا۔ تو میں خود اس بات سے حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعظم جو ہیں افغانستان گئے ہوئے تھے تو ان کو نہیں بتایا گیا اور یہ معاہدہ کر لیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے، اس کے بعد میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جی وزیر اعظم جب واپس آئے تو ظاہری بات ہے اگر آپ کے وزراء نے اگر ایسی کوئی حرکت کی ہے کہ آپ کو بتائے بغیر اگر یہ معاہدہ کر لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے تھا۔ تو بلکہ آتے ساتھ ہی وہ وزیر مذہبی امور کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مجھے کس پرابلم میں آپ نے پھنسا دیا ہے، آپ ہٹیں یہاں سے، آپ اپنا عہدہ چھوڑیں، ان کو فارغ کرتے۔ تو ان کو فارغ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے ایک اور معاہدہ کیا، شیخ رشید صاحب اس کے اندر شامل تھے، وزیر مذہبی امور آج بھی وزیر مذہبی امور ہیں۔ تو یہ کیا ہے سارا؟ تو اس کا جواب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے یہ دیا کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑے دریا دل ہیں اور بڑا نرم دل رکھتے ہیں، تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا۔ اب ایک سائڈ کے اوپر اس سارے معاملے سے جڑے جن وزیروں نے سگنیچرز کیے ہیں ان کے بیانات ہیں، اور ایک سائڈ کے اوپر فیصل واڈا صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی گواہیاں ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں سائڈز میں سے کس کی بات سنی جائے۔ اگر ایک منٹ کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اور فیصل واڈا صاحب کی بات مان بھی لی جائے کہ ہاں جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس معاہدے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو آپ صرف اس بات سے یہ اندازہ لگائیے، اگر میں ان کے سٹانس کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ صرف ایک منٹ کے لیے اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے کہ سرکار پاکستان اس وقت چل کس طرح رہی ہے، کہ ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا معاہدہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس میں ایک فرانس کے سفیر کی بے دخلی ہو رہی ہے، اسے ملک سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وزراء جا کے معاہدہ کر لیتے ہیں۔
تو میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ بات کب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے. انہوں نے کہیں سے سنا نہیں ہے, کہیں اور بات نہیں ہوئی. انہوں نے یہ گواہی دی میرے پروگرام میں کہ جی مجھے خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاہدہ ہو گیا. تو میں نے پوچھا جی آپ کی یہ کب بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی میری تقریباً کوئی جنوری 2021 یعنی کہ اسی سال کے آغاز میں معاہدہ ہو چکا تھا, اس کے بعد بات ہوئی ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کا معاہدہ ہوا ہے. تو میں نے عامر لیاقت صاحب سے بھی پوچھا کہ جی یہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ یہ حکومت کے اوپر یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے مطلب گھر کے اندر جو ہے آپ کا کوئی چھوٹا جا کے باہر جا کے کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہے کسی پراپرٹی کے حوالے سے یا کسی چیز کے بڑا کوئی ڈیل جا کے کر رہا ہے اور بڑوں کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ اپنے چھوٹوں کو ڈانٹیں گے تو ہے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے جا کے, اور ان کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیں گے. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو ایک جگہ پہ 3 گواہیاں, ایک جگہ پہ 2 گواہیاں. مجھے صرف اور کچھ نہیں, مجھے تو اور بھی زیادہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ حکومت چل کس طرح رہی ہے. مطلب یہاں پہ حکومت کے امور جو ہیں وہ ہر چیز, اتنی بڑی چیز جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے علم میں لائے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ اتنی بڑی چیز, جس پہ اس وقت جب نومبر 2020 میں سب کچھ ہو رہا تھا تمام نگاہیں ہیں, پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا, ایک لمحے کی خبر کے اوپر جو ہے اس کی نظر تھی, جس طرح ابھی ہوا ہے, جس طرح ابھی پچھلے ہفتے 10 دن سے جو بھی ہم ماحول دیکھ رہے تھے سب کی نگاہیں اس پر جڑی ہوئی تھی کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو جو پرائم منسٹر ہے جس تک ہر بات پہنچنی ہے, جس تک ایک رپورٹ پہنچنی ہے, اسے پوچھے بغیر ایک معاہدہ کر دیا گیا. تو باقی معاملات کے اندر اس ملک کے باقی جو بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کیا اس کا مطلب وزیر اعظم جو ہیں ان کو اس میں بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا, بیچ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز کے اندر؟ بڑی حیران کن بات ہے. مطلب اگر تو یہ چل رہا ہے, اگر اس طرح معاملات چل رہے ہیں تو بڑی, میرے لیے تو حیران کن بات ہے, کیونکہ میں مانتا تھا کہ یہ لوگ نااہلی ان کے اندر موجود ہے. میں یہ بات مانتا تھا کہ ان سے امور حکومت جو ہے وہ نہیں صحیح طرح چلتے, لیکن اس حد تک بات جا چکی ہے, یہ بہت ہی شرمندگی کی بات. اور میرے خیال میں شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب اور نور الحق قادری صاحب شاید اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو پہلے یہ بات انہوں نے, اگر تو ایسی بات تھی تو یہ جنوری کے اندر بولتے نا, یہ نومبر کے اندر جب معاہدہ ہوا تھا تو اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر بولتے کہ جی وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا, ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے, یا یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دوبارہ ہوں گے. سب چپ کر کے بیٹھے رہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی, معاملات اسی طرح ہی آگے چلتے رہے. تو یہ کرتے 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 1 سال کے بعد دوبارہ وہی چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے, اٹ واز ویری امبیرسنگ, اٹ از کوائٹ امبیرسنگ. میری ابھی بھی میرا دماغ نہیں مانتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. کوئی وزیر اعظم اتنا نااہل کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تک چلا جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گزرا جا کے کیا چیز سائن کر کے آ رہے ہیں. اور اگر تحریک لبیک کے ساتھ اتنے بڑے معاہدے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, تو پھر باقی جو امور ہوتے ہوں گے, باقی جو ڈیسیجن جو منسٹریز لیتی ہوں گی, کیا ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ کیونکہ کل کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کل کو جا کے کوئی اور پنڈورا باکس کھلے تو آپ کہیں کہ او ملک کے وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آٹے وہ اس کا کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹس کیا ہیں. ظاہری بات تو نہیں پتا ہوگا, مہنگائی کے وجہ سے لوگوں کا کیا حال ہے, لیکن یہ بھی نہیں پتا تھا. میرا دماغ ابھی بھی نہیں مانتا اس بات کو. اینی ویز, دوسری بات ایک اور جو ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہی, وہ انہوں نے کہی فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہ جی انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے ہیں وہ بڑے غلط بیانات تھے. انہوں نے بھی ان کے اوپر تنقید کی میرے پروگرام کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے معاملات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ خراب کیے ہیں. یہ تنقید کی انہوں نے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا تعلق ابھی بھی تحریک انصاف سے ہی ہے, ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بھی پریشان کن ہے. حلقہ NA 133 کے اندر یہ کہا گیا تھا, پنجاب حکومت کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی 5 دسمبر 2021 کو جو NA 133 کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہے, تو اس وجہ سے ان انتخابات کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے. اچھا, ساتھ ہی اسی دوران جو ہے وہ یہ حکومت کا معاہدہ بھی ہو گیا, جو خفیہ معاہدہ ہے, جو ابھی تک خفیہ ہے, جس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, جس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیا جا رہا. بائی دا وے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج فواد چودھری صاحب, شہباز گل صاحب, مولانا طاہر اشرفی صاحب, مولانا طاہر اشرفی بھی آج میرے پروگرام میں تھے. سب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب معاہدہ ہے کدھر, معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے, کسی قسم کی کوئی بات نہیں. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو NA 133,
اس حوالے سے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو ٹوک جواب دے دیا ہے پنجاب حکومت کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی اس درخواست کو رد کیا جاتا ہے. یہ NA-133 کے جو الیکشنز ہیں یہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہی ہوں گے، 5 دسمبر کو ہی ہوں گے. ویسے ہی اب چونکہ آپ کا معاہدہ ہو گیا تو وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی یا دنگے فساد کا جو ڈر تھا وہ ڈر تو ویسے ہی اب ختم ہو گیا نا. ظاہری بات ہے جو معاہدہ جو آپ نے کر لیا اور آپ لوگوں کے مطابق ہی پرامن طریقے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو جب اگر پرامن طریقے سے سب کچھ ہی ٹھیک ہو جانا تو پھر ضمنی انتخاب کو ملتوی کرنے کا کچھ سینس بھی نہیں بنتا. اسی حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ جمشید چیمہ اور ان کی اہلیہ کل الیکشن ٹریبیونل کے اندر جو ہے جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان دونوں کو ریس سے باہر نکالنے کا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل سے رابطہ کرنے لگے ہیں. اور غالباً وہ میں نے پہلے بھی جب قانونی کارروائی کی میں نے بات کی تھی کہ اس سلسلے میں جو قانونی کارروائی کرنے کا ان کا حق ہے اس کا اب یہ باقاعدہ طور پر استعمال کرنے لگے ہیں. ایک اور خبر جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی ہے. شہباز گل صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خلاف جو ڈیفیمیشن کا کیس چل رہا ہے اس کیس کے اندر ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے. ڈاکٹر شہباز گل کے وکیل جو ہیں آج عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے بعد وہ وارنٹ جو ہے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. 30,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا ڈاکٹر شہباز گل کو حکم جاری ہوا ہے کہ ان کو یہ مچلکے جمع کروانے پڑیں گے. تو ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر وہ جو تلوار لٹک رہی تھی گرفتاری کی، وہ اس حوالے سے کورٹ کی جانب سے ان کو آج یہ ریلیف ملا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. دوبارہ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.